محترم سامعین، سورہ انشقاق ہم نے پڑھی تھی۔ سورہ انشقاق کے اندر اولاً اللہ تعالیٰ نے چند اپنے قدرت کے کمالات بتائے اور قیامت سے پہلے کی چند ہولناکیاں بتائی، اور پھر فرمایا کہ آخر کار تم نے جو محنت دنیا میں کی ہے اور یقیناً کرنی چاہیے، اس سے ایک دن آخر کار تمہیں ملاقات ہونی ہے، اور تم اپنا جزا اور سزا دیکھ لو گے کہ جو لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کا حساب آسان ہوگا، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بس موت کو پکاریں گے، اور یہ دنیا میں خوش تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور بہرحال ان کو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے حوالے سے بتایا کہ یہ قرآن مقدس کو جھٹلاتے ہیں، اور آخر کار ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے جو نہ ختم ہونے والا اجر عظیم ہے۔ بہرحال سورہ بروج ہم پڑھیں گے۔ اس سورہ بروج کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ 70 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا ملک یمن کا، تو اس کے پاس ایک کاہن، ساحر، جادوگر رہتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، جو اس کو مستقبل کی باتیں بتلاتا رہتا تھا۔ یہ کاہن لوگ جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے کچھ چند چیزیں معلوم کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو کاہن تھا، اب اس نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بادشاہ سلامت ایک کام کریں، میرے پاس کوئی ایک نوجوان لڑکا لے آئے جس کو میں یہ ہنر سکھا دوں کہ وہ نوجوان ہونا چاہیے تاکہ وہ لمبے عرصے تک آپ کے پاس رہے۔ تو بہرحال بادشاہ نے ایک لڑکے کو متعین کیا۔ وہ شخص آیا تو وہ گھر سے آتا صبح سے اور شام کو واپس جاتا۔ تو اس دوران جو گھر سے آتے ہوئے راستے میں ایک راہب، پادری، جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھا اور بڑا نیک تھا، وہ دین مسیحیت کے اوپر عمل کرنے والا شخص تھا، وہ راستے میں اس سے ملاقات کرتا اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا۔ آخر کار وہ نوجوان مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کر کے وہ ایمان لے آیا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ راستے میں آیا ایک مرتبہ، تو دیکھا کہ لوگ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہ راستے میں ایک درندے نے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر نے راستہ روکا ہوا تھا لوگوں کا۔ تو اس لڑکے نے ہاتھ میں پتھر لیا اور یہ نیت کی کہ یا اللہ، اگر یہ راہب جو مجھے سکھاتا ہے دین، اگر یہ دین سچا ہے تو میں جو پتھر ماروں تو اس سے یہ شیر مر جائے، اگر جو کاہن، جو جادوگر جو ہے بادشاہ کے دربار میں، اگر وہ اس کا دین سچا ہے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے نہیں مرے گا۔ تو اس نے پتھر مارا، وہ شیر مر گیا۔ تو لوگوں نے اس کے حوالے سے یہ کہانی گھڑ لی کہ بڑا کوئی اوپر سے اترا ہوا آدمی ہے، بڑا کوئی بڑا بزرگ ہے۔ تو لوگ اس کے پاس آنا شروع کر دیے، اور ایک وزیر جو بادشاہ کا تھا وہ نابینا تھا، اس نے سنا تو وہ آیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ تو اگر اتنا بڑا نیک ہے تو میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، میری بینائی واپس کر دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو کرے گا تو میں تجھے جتنا مال دولت تو چاہتا ہے دے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے مال دولت نہیں چاہیے، یقیناً میں نے قبول کر لیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے قوانین صحیح ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دین عیسائیت تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں تجھے ٹھیک کر دوں، تو ٹھیک ہو جائے تو پھر تو اسلام قبول کر لینا۔ تو اس نے اس کے لیے دعا کی، وہ بینائی اس کو آ گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر بڑی کرامتیں رکھی تھی۔ وہ مادرزاد، یعنی کہ بچپن سے جو شخص بائی برتھ کوڑ کا مریض ہو اس کو بھی ٹھیک کر لیتا تھا۔ تو اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص تو ایسا ہے، تو اس نے ان تینوں کو بلا کر لایا، اس راہب کو بھی، اس عالم پادری عیسائی کو بھی، اس لڑکے کو بھی، اور
اس جو وزیر تھا جس کو بینائی واپس آ گئی تھی، ان دو کو تو قتل کر دیا۔ اس نوجوان کے حوالے سے کہا کہ اس کو پہاڑوں کے اوپر لے جاؤ اور ادھر سے نیچے پھینک کے مارو، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا۔ اس نے کہا اس کی وجہ سے تو یا میرا ماحول خراب ہو جائے گا، لوگ دین کے اوپر آ جائیں گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا۔ تو وہ جب جو لوگ اس کو پہاڑ پر لے کر جا رہے تھے وہ گر کے سب مر گئے اور یہ اکیلا بچ گیا۔ یہ واپس آ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو کہنے لگا کہ بھائی وہ تو سب مر گئے۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ ایک کام کر، پھر چند لوگوں کو لگایا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کے مار کے آؤ، اس کو غرق کر دو۔ وہ گیا تو سمندر میں کیا ہوا کہ ان کی کشتی یا کسی طریقے سے بھی وہ ڈوب کر مر گئے، باقی سب یہ بچ کے واپس آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان کہ مر کیوں نہیں رہا ہے، تو اس نے خود سے بادشاہ کو ایک شرط رکھی کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے، تجھے مجھ سے خطرہ ہے، تو ایک کام کر، تو سب لوگوں کو بلا، سب پورے شہر والوں کو بلا، پھر کیا کر کہ تو ایک کلمہ پڑھ کے مجھے مار۔ وہ کیا ہے کہ تو بسم اللہ اللہ ربی یہ کلمہ پڑھ اور مجھے مار دے، اس سے جو تو مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اس کی شرط کے اوپر عمل کیا، پورے اس شہر کے علاقے کے لوگوں کو بلایا اور اس کو ایک چوک میں سزا دی، اس کو تیر مارا تو تیر سے یہ پڑھ کے مارا تو تیر سے وہ مر گیا۔ لوگوں نے بادشاہ کے اس عمل کے اوپر کہ اس نے بہت کوشش کی، یہ پہلے مرا نہیں تھا، اس نے بسم اللہ پڑھا، اللہ ربی پڑھا تو مر گیا، اس کا مطلب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرامت اس کے اوپر اور ظاہر کی اس کے مرنے کے باوجود بھی کہ پورا شہر کا شہر مسلمان ہو گیا، بادشاہ کے وزیروں کے بغیر۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ ایک کام کرو، بادشاہ کو ایک تجویز پیش کی کہ آپ بڑی بڑی خندقیں کھودو، بڑی بڑی کھائیاں کھودو، اس میں آگ جلاؤ اور ان سب کو کیا کر دو، ان میں ڈبو دو، اس میں ڈال دو، یہ غرق ہو جائیں گے، کچھ لوگ ڈر جائیں گے، وہ اسلام چھوڑ دیں گے، آپ کے دین پر آ جائیں گے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی یہ کیا کرو کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے چھوڑتا نہیں ہے، اس کو اس خندق میں ڈال کے جلا دیا جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ باقی سب جو بھی آتے بادشاہ کی کوئی نہیں مانتا، سب نے وہاں مرنا قبول کر لیا۔ کیا کیا؟ اسلام کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، مرنا قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں بالکل بچہ تھا، دودھ پیتا۔ تو بہرحال اس واقعے سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچہ بالکل معصوم تھا۔ تو اس عورت نے سوچا، دماغ میں لایا کہ بچے کو کیسے میں اس کے اپنے ساتھ ہی اس کے آگ میں جاؤں۔ تو وہ بچہ بول پڑا، دودھ پیتا ہوا بچہ بولا کہ اے امی تو جو سوچتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آگ بظاہر آگ ہے، اصل میں آگ نہیں ہے، آگ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو پورے کائنات کے شروع سے اب تک 3 ہی بچے اس حالت میں بولے ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام خود جب وہ چھوٹے تھے، مریم علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے تہمت لگا دی کہ یہ بنا باپ کے کیسے بچہ پیدا ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، وہ بول پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور ایک یہ بچہ جو اس عورت کے جو ہے ہاتھ میں بولا تھا، اور ایک اور شخص تھا، وہ پرانے زمانے میں یہ حدیث میں واقع لکھا ہوا ہے کہ کوئی بڑا بزرگ تھا، وہ بڑا بزرگ بہت بڑا زاہد عالم تھا، بڑا پرہیزگار نیک، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے پیچھے سے اس کو آواز دی، اس نے آواز کا جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اس کو پوچھا کہ کیا کر رہا تھا تو؟ کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا، کیسے آپ کی بات کا جواب دیتا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تو ایک دن دیکھے گا کہ تیرے اوپر تہمت لگے گی۔ وہ کیا ہوا، وہ عابد زاہد بزرگ آدمی تھا، وہ الگ کسی جگہ شہر کے باہر مکان میں رہتا تھا، جھونپڑی ایک میں۔ تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے جو ہے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اس زنا سے اس عورت کو ہو گیا بچہ۔ تو اب اس کے گھر والوں نے عورت کو پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ اس عورت نے نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا، اسی بزرگ کے نام کر دیا کہ اس شخص کا بچہ ہے۔ اب یہ شخص جب اس نے کہا یار میرا تو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں عورت کون ہے کیا ہے، تو اس کو کہا لوگوں نے کہ یہ پہلے سے ہمیں کیا لگتا تھا، عجیب آدمی لگتا تھا، یہ بہت ہی کچھ نیک بن رہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ بہت خراب آدمی تھا۔ تو اب اس کو جب سولی چڑھانے لگے، مارنے لگے، تو وہ بچہ بولا کہ نہیں میں اصل میں اس کے نطفے سے نہیں ہوں، میں فلاں کے نطفے سے ہوں۔ یہ 3 شخص بولے ہیں کہ 3 بچے بولے ہیں اپنی جو ہے بچپنے کی حالت میں دودھ پیتے ہوئے۔ تو بہرحال وہ خندقوں میں ان لوگوں کو ڈالتے وہ کیا ہو گئے، وہ سب کو مار دیا، مگر کسی نے اسلام کو چھوڑا نہیں سوائے جو ہے ان کے وزیروں نے اور بادشاہ نے۔ بہرحال اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا، جیسے سورہ یاسین شریف میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا، دوسرے رکوع میں شروع ہوتا ہے، وہ واقعہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کا واقعہ ہے۔ جیسے اس میں ایک حبیب نجار تھا کہ وہ ایک
نجار تھا، ایک مزدور شخص تھا، وہ ان نبیوں یا ان پیغمبروں کے پاس آیا ان کو بچانے کے لیے، اس نے بھی گواہیاں پیش کی تھی کہ نیک لوگ ہیں ایسے ایسے. تو ویسے ہی یہ بھی جو شخص تھا، یہ نوجوان، اس کا نام تھا عبداللہ بن قامر، یا پھر بعضی جگہ تعمیر لکھا ہوا ہے. اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یوسف ابن الفسا. یہ دو شخص تھے. ان کا واقعہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ آپ ان کو یہ واقعہ سنائیں، اور یہ صورت اسی تناظر میں اسی شان نزول کے ساتھ اتری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والسماء ذات البروج، برج والے آسمان کی قسم. والسماء، اور واو یہ قسمیہ ہے، اور السماء عربی میں آسمان کو کہتے ہیں ذات. یہ ذات جہاں بھی آئے گا اس کے معنی ہوتے ہیں والے. کیا بتایا؟ برجو والے آسمان کی قسم. برج، برج کی جمع ہے. اس سے دو معنی ہیں. ایک تو یہ برج اگر ہے تو جس کی جمع بروج ہے، تو اس کے معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان، ایسے آسمان کی قسم جس کے اوپر کیا ہے؟ پل ہے. اور پل کس کو تعبیر کیا؟ پل کہ جس کے اوپر یہ سیارے گھومتے ہیں، روٹیشن ایکسس، اس کو تعبیر کیا ہے مفسرین نے. اور بعض مفسرین نے اس سے مراد لی ہے برج کے معنی قصر، محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں. یہ برج سے اس کی جمع ہے بروج. فرمایا کہ یہ محلات اور قصر، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کس کی ہیں؟ کہ فرشتے جو آسمانوں کے اوپر رہتے ہیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ پکا ہے، یعنی قیامت کا دن. والیوم، واو قسمیہ ہے، اور الیوم کے معنی دن. موعود، جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں اس کی قسم. یہ تین قسمیں کھائی. اس کے متعلق مفسرین نے دو تفسیریں پیش کی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کی تاکید کے لیے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے اور یہ جو سب چیزیں پیش آئیں گی، یہ سب کے سب حق ہیں. اور یہ اصل میں آگے جو آنے والی چیز ہے وہ قرآن کے متعلق ایک مضمون آنے والے ہیں، تو ان کے متعلق یہ واقعہ، یہ قسمیں کھائی. اور بعض مفسرین نے اس سے چند چیزیں تعبیر کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جیسے یہ لوگ مر گئے، کھپ گئے، ان کے پیچھے ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے گواہی دینے والا نہیں ہے. جو لوگ یہ خندقوں میں جلا دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمان ہے جو ان کے اوپر گواہی دے گا. یہ آسمان ان کے اوپر گواہی دے گا. اور کب گواہی دے گا؟ فرمایا اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا. اور گواہی کیا ہوگی؟ بعض مفسرین نے فرمایا شاہد کہتے ہیں گواہ کو جو مدعا پیش کرے، اور مشہود کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہو، یعنی مدعا علیہ. ایک مدعا ہے دعویٰ کرنے والا، اور دوسرا مدعا علیہ ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہوئے ہیں اس کے متعلق کیا پیش کیا ہے؟ دعویٰ پیش کیا ہے کہ میں مظلوم ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان گواہ ہے، اور ان کی گواہی اس دن ہوگی کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا. اور اس دن جو ہے تمام کے تمام آسمان، زمین، جو اس واقعات میں ذرہ برابر بھی شامل تھے، وہ اس کے واقع پہ کیا گواہی دیں گے. اور گواہی کس کے متعلق دیں گے؟ ان لوگوں کے متعلق. پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اور پھر آگے ان قسموں کے بعد فرمایا خندق والوں پر اللہ کی مار پڑے. اللہ کی مار پڑی. کیا فرمایا؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے. اصحاب کے معنی ہوتے ہیں والے، خندقوں والے، ان کھائیوں والے. النار ذات الوقود، انہوں نے خندق کھود کر اس میں آگ بھڑکائی. النار، ایک آگ جلائی. وقود، ایندھن والی آگ. ذات الوقود کے معنی ایندھن والی آگ. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیا بیٹھ کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے وہ مسلمانوں کا وہ پر تمام منظر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ ظلم کر رہے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. یہ سب جو ظالم لوگ کر رہے تھے یہ اپنے آنکھوں سے وہ واقعات دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ،
الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں میں کوئی عیب نہیں پا سکے مگر یہ بات کہ انہیں بری لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو ہر طرح سے غالب ہے، تعریف کا مستحق، کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، ان لوگوں کو جلانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کچھ بھی نہیں، کہ ایک اگر ہم میں سے کوئی شخص کرامت والا ہو، اگر لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں تو یہ کیا بڑی بعید ہے کہ اللہ نے کسی کو کرامت صاحب کرامت بنایا ہے، اگر اس کی تعریف کرنے لگ جائے کوئی شخص تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تعریف پیش کرتا ہے، اس کا جو ہے اس کے متعلق حق باتیں پیش کرتا ہے جو اس نے سامنے دیکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا، ایمان لے آئے اللہ پر۔ کس اللہ پر؟ جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، حمید، اور جو بہت زیادہ تعریفوں کے لائق ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہی اکیلے اللہ کے لیے ہے، اور واقعی اللہ ہر چیز پر آپ ہی گواہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ الذی، وہ جو ہے، لہو ملک السماوات، جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، وہ کون ہے؟ اور اللہ ہے، علی کل شیء شہید، وہ تمام چیزوں کے اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہے، گواہ ہے، کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص، فرشتے بھی انکار کر دیں گے اللہ اس گناہ گار نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں خود گواہ ہوں، میں خود جو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ایمان والوں کو ستانے کے بعد جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی تیز جلن کا عذاب ان کو بھگتنا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، کہ بے شک ان لوگوں نے فتنوا، پس نہیں پایا کوئی بھی گناہ، مومنین کا، والمؤمنات، اور مومنات کا، ثم لم یتوبوا، پس انہوں نے یہ سب جو کیا، ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس کے اوپر اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، ثم لم یتوبوا، پس اگر نہیں کی ان لوگوں نے توبہ، فلہم، پس ان کے لیے ہے کیا؟ عذاب جہنم کے اندر عذاب، ولہم عذاب الحریق، یہ تو جہنم کے اندر عذاب جو ہوگا وہ سب کے سب ہے، سانپ، بچھو، آگ، غساق، حمیم، بہتا ہوا کھولتا ہوا پانی، بہتی ہوئی پیپ، سب کچھ ہے، مگر اسپیشل عذاب کیا ہے؟ اسپیسیفک وہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ آگ ان کے لیے خاص طور پر تیار کر کے رکھی ہے جو جلانے والی ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پر عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے بغیر کسی وجہ کے ان مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ آگ میں جھونک دیا، جلا دیا زندہ، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے کیسے؟ صالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، کیسے باغات؟ تجری، جن کے نیچے بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے انہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، بس تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی، کہ فرمایا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسلمان دنیا میں تو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے آگ کے اندر جانا برداشت کر لیا، مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، یہ جو دنیا میں یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا پائے گا اس دن۔ آج تو یہ آزاد ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا جی، کہاں ہے اللہ جو ان کی مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، وہ کل قیامت کے دن ان کو نہیں چھوڑے گا۔ انہ هو یبدئ و یعید، یہ کہتے تھے کہاں ہے اللہ؟
اللہ ہوتا تو دکھتا، کسی نبی نے تو دکھایا ہوتا ہمیں، ہے ہی نہیں اللہ۔ تو جب اللہ نہیں ہے تو قیامت بھی نہیں ہے، تو قیامت نہیں ہے تو بس کیا ہی دنیا میں نیک کام کرنا، ان لوگوں مسلمانوں کی طرح بھگتنا، بہتر ہے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ ہوا یبدی و یعید، یقیناً پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہ الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انہو، بے شک، ہوا یبدیو، ابتدا سے مشتق ہے۔ ابتدا کے معنی ہوتے ہیں شروعات کرنا۔ یعید، عید ان سے مراد ہے، جیسے عید ہوتی ہے یہ اختتام پر ہوتی ہے، ایک دن عید ہوتی ہے یہ آخر میں ہوتی ہے، ایسے ہی وہ یعید کہ یہ عید کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا۔ عید کے معنی لوٹانا، لوٹنا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ وہی اسی کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے اور آخر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ الغفور، غفار سے غفور ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ ودود، ودود کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، مجید کے معنی بزرگی والا، شان والا۔ فعال لما یرید، فعال فعل سے مشتق ہے، فعل کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا، فعال کے معنی کر گزرنا۔ لما یرید، یرید ارادے سے مشتق ہے، ارادہ یریدو کہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا۔ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہو جاتا ہے، بس اس کو کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اب فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس ان بڑے لشکر کا حال پہنچا، لشکروں کا حال پہنچا؟ کیا آپ نے پہنچایا، کیا آپ تک پہنچا؟ حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات۔ جنود، جندن سے مشتق ہے، جندن کے معنی لشکر، جنود اس کی جمع ہے، دو لشکر۔ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکر۔ کہ فرعون کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم سمیت غرق کر دیا اور اس کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا؟ عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ثمود، قوم ثمود یہ بڑے بڑے قدوں کے مالک تھے، ان کے متعلق فرمایا 60 گز ان کے ہاتھ قد تھے ان کے، اور یہ جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا لیتے تھے، مگر نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، چیخ ماری، پورے نیست و نابود ہو گئے، پھڑکچے اڑ گئے ان کے، کہ پھٹ گئے ان کے جسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان تک ان کی کہانی نہیں پہنچی ہے، ان کی بات نہیں پہنچی، ان کو نہیں سنایا گیا ان دو لشکروں کا حال؟ پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ منکر جھٹلانے میں بڑا زور دکھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود، سنانے کے باوجود، اتنے واقعات، پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصہ کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی کہ یہ کیا ہے کہ یہ قرآن مقدس کو جھٹلانے میں بڑا زور لگاتے ہیں۔ بلکہ الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، فی تکذیب میں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، انہیں معلوم کرا دیجئے کہ اللہ نے ہر طرف سے ان پر عذاب کا گھیرا ڈال دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان پر چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، بس شکنجہ کسنے کی دیری ہے، ایک دن ان کے اوپر شکنجہ کسا جائے گا اور بس کام ختم، پھر مسلمانوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر مسلمان ان کی حالت کو دیکھیں گے کس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، کہ یہ سب واقعات جس میں لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ پرانے لوگوں کے گڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کا، یہ شیطان کا کلام ہے، ایسے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، یہ راستوں سے چلتا ہوا نہیں آیا ہے، یہ فی لوح محفوظ ہے، یہ لوح میں، لوح کے معنی ہوتے ہیں تختی، جیسا لوح محفوظ میں تھا ویسا ہی یہاں آیا ہے۔ تو تختی کیسی تختی؟ جو
جس کے اوپر فرشتے قائم ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔